تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہاں کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے، اسے جنت مل جائے، وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر لے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بندہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب کیسے ہو؟ کون سا ایسا عمل کرے کہ اس عمل کے بدلے اسے جنت بھی مل جائے اور وہ اللہ رب العالمین کا دیدار بھی کر لے؟ اس سوال کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن کے 16ویں پارے سورہ کہف کی بالکل آخری آیت میں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ لیکن سوال جس عمل کے اندر دو چیزیں پائی جائیں، پہلی چیز عمل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اور دوسری چیز عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تب جا کر ہمارا عمل صالح ہوگا۔ یعنی کہ من تعبد لا الہ الا اللہ کیف تعبد محمد الرسول اللہ، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اور صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی۔ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین ہم کو پیدا کیا ہے۔ سورہ ذاریات کی وہ آیت جو بچوں کو یاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور ہم کو عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ایک آیت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اس سورے کو نماز کے اندر کمپلسری کیا گیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ آیت ہم کو توحید کا درس دیتی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی کو، جتنے بھی رسول کو بھیجا، ان تمام نبیوں کا مقصد صرف ایک تھا، وہ کیا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ تمام نبیوں کا مقصد یہی تھا۔ جو شخص توحید سے دور رہے گا، جو شخص شرک کرے گا، وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ہمارے جو سلف صالحین تھے وہ اپنی اولادوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کے ایک بڑے نیک بندے ہیں جن کا نام حضرت لقمان حکیم ہے۔ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ ذرا غور کرو، اسلام ایک عام انسان کے تعلق سے کہتا ہے کسی کے ساتھ ظلم مت کرو۔ ذرا سوچو اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کا یہی انجام ہوگا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا
ہم انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. جب شرک کی باری آئی اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الرٹ کر دیا کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ بھی یہ بات یاد رکھیے ہم آپ کے تمام اعمال کو برباد کر دیں گے. میرے بھائیو ذرا سوچو وہ نبی جس کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ کے نبی کا نام اتنا بلند ہے کہ جب تک اذان میں ایک مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے اذان مکمل نہیں ہوتی ہے. نبی کا مقام تو یہ ہے کہ اگر عرش والا محمود ہے تو عرش والا محمد ہے. نبی کا مقام تو یہ ہے کہ اگر عرش والا رب العالمین ہے تو عرش والا رحمت للعالمین ہے. یہ نبی کا مقام ہے. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نبی کو لٹ کر رہا ہے. لئن اشرکتا, اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے لیحبطن عملک, ہم آپ کے تمام اعمال کو برباد کر دیں گے. میرے بھائیوں یہ توحید اتنی خطرناک چیز ہے لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ شرک کر رہے ہیں. آج اپنی مرادیں کسی اور سے مانگ رہے ہیں. اپنا مشکل کشا کسی اور کو مانا جا رہا ہے, اپنا دستگیر کسی اور کو مانا جا رہا ہے. آج یہ سر لوگ غیر اللہ کے آگے جھکا رہے ہیں. میرے بھائیوں اللہ تمام گناہوں کو تو معاف کرے گا لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ اپنے ساتھ اپنی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں دیکھنا چاہتا ہے. میرے بھائیوں عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا. عبادت کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی. عبادت کیسی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی. اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو نبی کی اتباع شرط ہے. اللہ رب العالمین نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں فاتبعونی, تو یہ آپ کی اتباع کریں. اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے یحببکم اللہ, اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. اور نبی کی اتباع کا کیا مطلب ہے؟ قرآن نے اس کو بھی کلیئر کر دیا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا نبی تم کو جو دے دے تم اسے لے لو, اور میرا نبی جس سے منع کر دے تم اس سے رک جاؤ. یہی نبی کی اتباع ہے. اس لیے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہم کو جتنی بھی عبادت کا حکم دیا ہے نبی کی اتباع شرط رکھی ہے. عبادت ہم کو اپنے منمانی طریقے سے نہیں کرنی ہے, نبی کے طریقے کے مطابق کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا نماز پڑھو, اب نبی نے ہم کو نماز پڑھ کر دکھا دیا. اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہی نماز قبول ہوگی جو نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی. صلو کما رأیتمونی وصلی. اگر کوئی شخص اپنے من مانا عبادت کرے کہ اللہ رب العالمین کی یہاں اس کی عبادت قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. عبادت نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. ہم قربانی کرتے ہیں, ہم قربانی جو کرتے ہیں, قربانی ہم کب کرتے ہیں؟ نبی کی سنت یہ ہے کہ قربانی کو عید الاضحیٰ کی نماز کے پڑھنے کے بعد کیا جائے. اگر کوئی شخص اس قربانی کے جانور کو عید کی نماز سے پہلے کرے, کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی, کیونکہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو وہی عمل چاہیے جس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو. ہم دعا پڑھتے ہیں, جو دعا نبی سے ثابت ہے ہم کو وہی دعا پڑھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی دعا سکھا رہے تھے کہ اے میرے صحابہ, جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو تم وضو کر کے آؤ اور داہنے کروٹ لیٹ کر سو, اور تم یہ دعا پڑھ لو اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت امری الیک لا ملجا ولا منجی الیک آمنت بکتاب الذی انزلت والنبیک الذی ارسلت.
نبی صحابہ نے دعا یاد کر لی. جب صحابہ اکرام نے دعا یاد کر لی تو وہ صحابہ اللہ کے نبی کو دعا سنانے لگے. اللہ کے نبی دعا سنا رہے ہیں, اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتاب الذی انزلت والنبیک الذی ارسلت. جب صحابہ یہ دعا پڑھنے لگے, سنانے لگے, صحابہ نے والنبیک کی جگہ والرسول کا پڑھ دیا. اللہ کے نبی نے کہا میں نے تم کو والنبی کا سکھایا تھا, تو نے والرسول کا کیوں پڑھا؟ جبکہ غور کرو نبی اور صحابہ میں بہت زیادہ, نبی اور رسول میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کہا نہیں, میں نے تم کو جیسے بتایا ہے تم کو ویسے ہی کرنا ہے. پتہ یہ چلا عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ہونی چاہیے, جیسی آپ نے کیا ویسے ہی کرنا ہے. لیکن آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ عبادت اچھی لگ رہی ہے, بڑا دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے, اپنے من مانی طریقے سے عبادت کری جا رہی ہے. شوال کی 12 تاریخ آتی ہے, کیا ہوا صاحب؟ نبی کی محبت میں جشن منایا جا رہا ہے. شعبان کی تاریخ آتی ہے, کیا ہوا بھائی؟ اب ان کو حدیث مل گئی. آج کی رات کون کون سی بات ہو رہی ہے دیکھتے, آپ خود دیکھ رہے ہیں. آج کی رات ہمارے کتنے مسلمان بھائی قبروں پر جاتے ہیں, اپنے مرحومین کی حق میں مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں. آج کے دن ہماری کتنے مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جو روزہ بھی رکھتی ہیں, جو 100 رکعت نماز بھی پڑھ رہی ہیں, اور ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب تم عبادت مت کرو. دیکھو ہم کو دقت عبادت سے نہیں ہے, ہم کو دقت اس بات پہ ہے کہ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. آج ہمارے سماج میں سال کے 12 مہینے بدعت و خرافات دن بدن بڑھتی رہتی ہیں. کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس مہینے کے اندر بدعت نہ ہو. شوال کا مہینہ آتا ہے, نبی کی محبت کے نام پہ جشن من رہا ہے. اور آج کی تاریخ تو آپ دیکھے رہے, آج آپ دیکھیے کتنی بدعت و خرافات ہو رہی ہیں. نبی اکرم کی وہ حدیث تھی, جس سماج کے اندر بدعت جنم لے گی اس سماج میں اس ماحول سے سنت جانے لگے گی. اور آج آپ دیکھیے جس قدر ہمارے سماج کے اندر بدعت و خرافات جنم لے رہی ہیں, اسی طریقے سے سنتیں جو ہیں لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ رہے ہیں. حدیث سے ثابت ہے کہ محرم کی 9-10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے, لیکن ہم نہیں مانیں گے بھائی. ہم کو جو ہے نبی کے نواسے سے محبت ہے, ہم ان کے نام کی تعزیہ نکالیں گے. جب ہم علاقے سے گزریں گے تو لوگ کہیں گے ہاں یہ پکا صحابی سے محبت کرنے والا ہے. نبی کی سنت کو چھوڑ کر بدعت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیا یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے بقر عید کے دن پہلے یوم عرفہ کا روزہ, آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس روزے کو رکھتے ہوں الا ماشاء اللہ, لیکن 27 رجب کی تاریخ آتی ہے تو صاحب پہلے سے تیاریاں ہوں گی, پورا گھر الرٹ رہے گا کہ ہم کو 27 رجب کا روزہ بھی رکھنا ہے. شعبان کی تاریخ آتی ہے, تیار ہو جاتے ہیں صاحب آج کے دن ہم کو روزہ بھی رکھنا ہے, مرحومین کی حق میں مغفرت کی دعائیں بھی کرنی ہے, اور تو اور گھر میں کھانے پلانے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام بھی کرنا ہے, اچھے پکوان کا بھی انتظام کرنا ہے, تاکہ ہمارے جو مرحومین ہیں وہ ہمارے گھر پر آئیں. کیا عقیدہ ہے بھائی؟ ہم جتنا بھی اچھا عمل کر دیں, اگر ہمارا عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. لاکھ عمل کر لیں, ہم اگر زیادہ بھی عمل کرتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں
عمل ہی تو کر رہے ہیں, نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہی تو ہو رہی ہے, قبرستان پر ہی تو جا رہے ہیں, اس میں آپ کو کیا دقت ہے؟ بھائی دقت ہم کو نہیں ہے, دقت ہم کو نہیں ہے, دقت تو آپ کو ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے دھتکار دیے جائیں گے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, میں حوض کوثر پر ہوں گا, میں اپنے امتی کو پانی پلاؤں گا, اور جو شخص حوض کوثر کا پانی ایک بار پی لے پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا, لیکن جب میں پانی پلاؤں گا اپنی امت کے لوگوں کو تو اس میں کچھ لوگوں کو پانی پلاؤں گا, فرشتے آئیں گے اور ہمارے درمیان اور ہماری اس امتی کے درمیان روک لگا دیں گے, کہیں گے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی کہیں گے یہ میری امت کا ہے, مجھے سے حوض کوثر کا پانی پلانے دو. اللہ کے نبی کہیں گے, صحابہ کرام کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے انتقال کے بعد آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو جنم دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کہیں گے اچھا یہ بدعتی لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی, جاؤ ان کو جہنم میں لے کر جاؤ. یہ اتنا خطرناک جو میرے بھائیو بدعت, دین کے اندر نئی کام نیا چیز ایجاد کرنا, دین کے اندر نئی عبادت کو جنم دینا, یہ بدعت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت گمراہی ہے, وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی. کیونکہ بدعت کرنے والا بدعتی یہ اللہ کے نبی کی ذات پر ایک بلیم کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے ہم تک پورا دین کو نہیں پہنچایا ہے, جبکہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کے مجمع میں کہہ دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم, اے میرے صحابہ آج میں نے تم تک اپنے دین کو پہنچا دیا ہے. میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھی, وقت یاد نہیں دیتا ہے, یہی سے بات کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین تو ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہم سب کو جب بھی دنیا سے اٹھا ہمارے قلب میں توحید پر اٹھا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.